مفسرین اعظام چھ لیکھان اس گڑے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام حکم دیت کہ ژٕ کرن اسماعیل علیہ السلام میانہ وتہِ منٛز قربان. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئی تیار. انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹایا. بے شک. اپنے ہاتھ میں چھری اٹھائی اور خدا کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے. مگر آئندے وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام حکم اسماعیل علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام سے شاید تل نیبر کرنے اور وہاں پر دمبا لٹایا گیا. بے شک. مفسرین سے نقل فرماون کہ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ دمبا قربان کر. جب ابراہیم نے اسماعیل کی جگہ میں اس دمبے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, ابراہیم علیہ السلام فرمو اے ربی کائنات, تو نے مجھے حکم دیا تھا اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے اور میں تیرے حکم پر راضی ہو گیا تھا. میں اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. میں نے اپنا لختی جگر, اپنا نور نظر, اپنا دل کا قرار تیری راہ میں لٹایا, مگر تو نے اسماعیل کے بدلے میں خالی ایک دمبا دیا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کو تقاض کی ایک طرف اسماعیل بی طرف آخ دمب آخ کٹ یا چھن مطابقت گسن. اسماعیل کا بدلہ تو ایک دمبا نہیں ہو سکتا. اسماعیل کی رضامندی, ابراہیم کی رضامندی, ابراہیم علیہ السلام کو پن شفقت خش کرنے خاطر تیار, اسماعیل علیہ السلام کو پن بچپن قربان کرنے خاطر تیار. مگر اے اللہ تعالیٰ میانی شفقت بدل ابراہیم سے بچپن بدل چکس جزا دیون آخ کاٹ آخ دمب. چنانچہ وہیں سے ذبح عظیم کا فلسفہ پیدا ہوا. بے شک. یعنی ابراہیم علیہ السلام خدای سے سوال کر کہ اسماعیل سن بدل حکم آخ کٹ ٲسِتھ کینٛہہ, اللہ تعالیٰ نے وہیں پر حکمت ذبح عظیم کو رکھا. ذبح عظیم انو ساری کھوت بڑ قربانی. بے شک. تیژا بڑ قربانی کہ دنیا کس اول پہ تو دنیا کس آخرس تامت ہیکن تس قربانی کھانا کرت. بے شک. اگر اب کوئی آئے بھی رب سے محبت کرے بھی, لیکن ذبح عظیم کا مقام جس کو ملا وہ اب کسی کو نہیں ملے گا. بے شک. یہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر اے ربی کائنات, اسماعیل اپنا بچپن قربان کرنے کے لیے تیار ہے, میں اپنی شفقت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, اب تو ہمیں بدلہ دے رہا ہے اسماعیل کے بچپن کا بدلہ, میری شفقت کا بدلہ ایک بھیڑ نہیں ہو سکتا. بے شک. اللہ تعالیٰ فرمائے اے ابراہیم علیہ السلام, تیرے اسماعیل کے بدلے میں ہم تجھے ذبح عظیم عطا کریں گے. ذبح عظیم عطا کریں گے. اللہ اکبر. مفسرین کرام چھ فرماون یہ ات ذبح عظیم علماء کرام عارفین اعظام سنن گئی, لاسٹ میں اس کا ماں حاصل یہی نکلا کہ ذبح عظیم کا مقام امام حسین علیہ السلام کو ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں قربانی دی گئی, اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کی توحید و ربوبیت کے لیے قربان ہو گیا, وہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام. بے شک. توئی چھ عارفانی اعظام
حضرت اسماعیل علیہ السلام سز قربانی تو امام حسین علیہ السلام سز قربانی موافقت کریں. نیت تو ابراہیم علیہ السلام نے کی، چھری تو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی، اپنی شفقت اپنی محبت قربان کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تیار ہو گیا، مگر اس کو بروئے انجام، اس کو پائے تکمیل تک جس ذات نے پہنچایا وہ ذات امام حسین علیہ السلام. بے شک سبحان اللہ. اگر امام حسین علیہ السلام قربان نہ ہوتے تیرے اوس نے اسماعیل علیہ السلام سے قربانی کا وقار، مگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو مرتبہ، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو فضیلت ملی امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہیں اگر اس امام حسین علیہ السلام سے شہادت، امام حسین علیہ السلام سے مقام، امام حسین علیہ السلام سے مرتب قرآن مجید مز یسو زانن اللہ تعالیٰ چھ فرماون مرج البحرین یلتقیان. بے شک. بینہما برزخ لا یبغیان، جب دو سمندر ملے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو سمندروں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل رکھا، جس پردے کی وجہ سے ایک سمندر دوسرے سمندر میں نہیں ملتا تھا. عزیز ساتھیوں، مگر اللہ تعالیٰ چپان بیان فرمان، جب ان دو سمندروں کا ملاپ ہو گیا، جب یہ دو سمندر ملے، اللہ تعالیٰ نے ان دو سمندروں سے کیا نکالا؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اللہ تعالیٰ نے ان دو سمندروں سے دو ایسے خزانے نکالے، دو ایسے موتی نکالی، دو ایسی دولت نکالی، جن خزانوں کی وجہ سے، جن موتیوں کی وجہ سے، جس دولت کی وجہ سے اسلام آج تک زندہ ہے. سبحان اللہ. عام زبان منش مرج البحرین یلتقیان، ان دو سمندروں سے مراد عام رائے کے مطابق نہر سرات، نہر فرات، نہر سویت، دو پانی کے سمندر لیتے ہیں. مگر صاحب نزہت المجالس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان دو سمندروں سے مراد حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کا ملنا، دو سمندروں کا ملاقات کرنا. علامہ صاحب نزہت المجالس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ کوئی عام سمندر نہیں ہے، وہ کوئی عام پانی والا سمندر نہیں ہے، بلکہ وہ ذات علی المرتضیٰ اور ذات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ رکھا. وہ پردہ حیا کا تھا، وہ پردہ تقویٰ کا تھا، وہ پردہ پرہیزگاری کا تھا، وہ تقویٰ محبت کا تھا، وہ تقویٰ شفقت تھا. جب یہ دونوں سمندر ملے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں حیا کا پردہ رکھا، تقویٰ کا پردہ رکھا، پرہیزگاری کا پردہ رکھا، اطمینان کا پردہ رکھا، سکون کا پردہ رکھا، محبت کا پردہ رکھا، حیاداری کا پردہ رکھا. جب ان دو سمندروں کے درمیان میں حیا رہی، تقویٰ رہا، پرہیزگاری رہی، تب ان دو سمندروں سے لؤلؤ والمرجان، دو ایسے موتی نکلے جنہوں نے اسلام کے باغ کو، اسلام کے گلستانوں کو اپنے خون سے سینچ دیا. اللہ اکبر. صاحب نزہت المجالس فرماون کہ بحرین سے مراد ذات علی المرتضیٰ اور ذات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امن درمیان اس اللہ تعالیٰ ہم پرد تھو سپردوس حیو
وہ پردہ تقوی کا تھا، وہ پردہ پرہیزگاری کا تھا، وہ پردہ محبت کا تھا، شفقت کا تھا۔ جب یہ پردہ دو سمندروں کے درمیان میں حائل تھا، تبھی ان دو سمندروں سے امام حسن اور امام حسین نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ایک درس دیوان ایک انسانس کہ اگر تم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے اولاد کو دین کے لیے صرف کرنا چاہتے ہو، تم اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان میں وہ پردہ حائل رکھنا جو پردہ علی المرتضی اور فاطمہ الزہرا کے درمیان تھا، اور وہ پردہ حیا تھا، وہ پردہ حیا تھا۔ یہ امیک مطلب گو نہیں کرے کوئی خاندر تو پتہ بنیو تو دونوئی بے حیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کوئی تمہاری نکاح میں آئے تو تم دونوں بے حیا ہو جاؤ گے، کوئی تمہاری نکاح میں آئے تم دونوں حیاداری کو چھوڑ دو گے۔ قرآن جو بیان کرن کہ امام حسن اور امام حسین جیسے فرزند اسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں جس گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان میں حیا کا پردہ حائل ہوتا۔ بے شک، بے شک۔ نکاح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم حیاداری کو چھوڑو گے، اب تم تقوی کو چھوڑو گے، اب تم پرہیزگاری کو چھوڑو گے، بلکہ نکاح کا مطلب تو یہ ہے کہ نکاح سے پہلے جتنا تم ایک دوسرے سے حیا کرتے ہو، نکاح کے بعد تم دونوں کے درمیان میں اس سے زیادہ حیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیا اس کے اللہ تعالیٰ فرمو مرج البحرین یلتقیان، جب یہ دو سمندر ملے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے لؤلؤ اور مرجان نکلے، مگر یہ دو موتی نکلے کس وجہ سے؟ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل تھا جس کا پردے کا نام شریعت میں پردہ حیا ہے، پردہ حیا ہے۔ تویشی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن موئے مقدس شنا آسمانن وچمت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب تک شوہر کے درمیان میں حیا تھی، جب تک شوہر اور بیوی کے درمیان میں حیا تھی، تب یہ مقام تھا کہ آسمان بھی ترستا تھا کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک موئے مقدس دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم بزرگان دین، مفسرین کرام چھ فرماون اگر اس میں کہتی سنو اللہ تعالیٰ ہم فرمو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب یہ دو سمندر ملے، ان دو سمندروں کا ملاپ ہوا، ان دو سمندروں کا ملاقات ہوا، اس سمندر سے پھر لؤلؤ اور مرجان نکلے، موتی اور مونگا نکلے۔ مفسرین کرام چھ فرماون آخر کار اللہ تعالیٰ نے لؤلؤ اور مرجان کو اختیار کیوں کیا؟ دنیا میں تو قیمتی زیور اور بھی ہے، دنیا میں تو موتی اور رنگوں کے بھی ہے، دنیا میں تو خزانے اور بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے لؤلؤ اور مرجان کا اختیار کیوں کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لؤلؤ جو ہوتا ہے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور مرجان کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ لؤلؤ اور مرجان سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ امام حسن امام حسین دنیا میں آئیں گے، جن کی شہادت ہوگی، امام حسین اپنے خون میں رنگیں گے، امام حسن کو زہر دیا جائے گا، ان کا بدن سرخ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لؤلؤ والمرجان ز موتی چھ آسن، اکہ موتی ہند رنگ چھ آسن خونک پٹھن، بی موتیوک رنگ چھ آسن سبز نیول۔ اگر کوئی انسان زہر دمو سہ کیُتھ چھ گژھان؟ نیول۔ اگر کانٛہہ انسان قتل کرون سہ کیُتھ چھ گژھان؟ تو اللہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے خانوادہ رسول کو، اہل بیت کو، آقا نامدار کے خاندان کو قرآن سے ثابت کر کے یہ بتایا مرج البحرین یلتقیان کہ علی المرتضی کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں بلکہ وہ بحر ولایت ہے، فاطمہ الزہرا کوئی چھوٹی ذات نہیں بلکہ وہ بحر نبوت ہے۔ جب بحر ولایت اور بحر نبوت ملے تب
بہار آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. توئی کور اللہ تعالیٰ لفظ استعمال لؤلؤ والمرجان. یم چھ تم ز دولت اکہ دولتک رنگ چھ آسان بالکل خونے پاٹھن بی دولتک رنگ چھ آسان نیول سبز. یعنی اللہ تعالیٰ چھ امتس یہ درس دیوان کہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں بلکہ یہ وہ ذات ہے جو بحر ولایت سے بحر نبوت سے نکلے. اور یہی وہ ذات ہے جن کے خون سے جن کے بدن سے جن کے جسم سے اسلام کو وہ آبیاری ملے گی. اسلام اتنا سرسبز و شاداب ہوگا کہ ہر گھر گھر میں پھر اللہ تعالیٰ کی اذان ہوگی. اللہ اکبر. اگر امام حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے امام حسن علیہ السلام شہید نہ ہوتے تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا. استغفر اللہ. میں نے اٹھاجو عزیز ساتھیو آقا نامدار حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرماون کہ بچس حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اتنا ہی نہیں لولو والمرجان کی تفسیر تو خود آقا نامدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. روایت اندر چیون یہ ایک دو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پنس باب جان سنس گرس کن تشریف آن وہاں پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل نہیں ہوئی بلکہ موترو دروازہ اڑوتھی یل پتہ اس امی دروازہ کن وچھن کہ بوچھا میون باب جان امتک غم خار کت کانٹ بلول میانن حسنین کریمین. سبحان اللہ. ایک بیٹی کا ایک تقاضا ہوتا ہے ایک بیٹی کی دولت یہ ہوتی ہے کہ اس کا باپ اس کے بیٹوں کے ساتھ محبت رکھے. بے شک. عزیزان محترم بزرگان دین یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دروازہ یل چھتراون آقا نامدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ پوش مبارک مز ایک سائیڈ امام حسین علیہ السلام رٹمت تو بی سائیڈ امام حسن علیہ السلام رٹمت. مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. جب محبت کی بات آئی جب شفقت کی بات آئی جب تقاضے کی بات آئی آقا نامدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپن دہانی مبارک تلن تی امام حسن علیہ السلام سنن لبہائی مبارکن بوس دیون. اللہ اکبر. جب امام حسین علیہ السلام کی طرف آقا نامدار اپنی نظر رحمت کر لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں آقا نامدار چھ فرماون اے حسین تو فاطمہ کا لخت جگر ہے فاطمہ میری لخت جگر ہے تو فاطمہ کی محبت ہے فاطمہ میری محبت ہے تو فاطمہ کی دنیا ہے فاطمہ میری دنیا ہے تو فاطمہ کی دولت ہے فاطمہ میری دولت ہے. یہ توئی ونن شاہ آقا نامدار پائن لبہائی مبارک تلن تی امام حسین علیہ السلام سے گردن مبارک اس کرم بوس. اللہ اکبر. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ماجرہ دیکھ رہی ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چوری چوری ماجر بوچھا آقا نامدار امت غم خار کت کوئی کر میان شہزاد محبت. مگر جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ امام حسن کو لبہائے مبارک پہ بوسہ دیا جا رہا ہے امام حسین کو گردن مبارک پہ بوسہ دیا جا رہا ہے محبت کا تقاضا تو یہ نہیں تھا شفقت کا تقاضا تو یہ نہیں تھا غمخاری کا تقاضا تو یہ نہیں تھا. جتنی محبت حسن سے کی جاتی اتنی محبت امام حسین سے بھی کرنی تھی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھ فرماون کہ امام حسن علیہ السلام لبہائی مبارکن بوس امام حسین علیہ السلام گردنی مبارک حلقوں میں مبارک بوس. یہ محبت میں انصاف نہیں ہے. یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے دروازے پر کھڑا
تم چھ پننس ذہنس اندر یہ سوچن شاید چھ آقا انعامدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز امام حسن علیہ السلام، مگر روایتن اندر چیون جب آقا انعامدار اپنے لبہائے مبارک امام حسن کو لگاتے تھے، چشمان مبارک سے باران رحمت جاری ہوتا تھا، آنسو جاری ہوتے تھے۔ جب امام حسین کو بوسہ دیتے تھے، چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ ماجرا بھی دیکھا، اس ماجری نے بھی شک میں ڈال دیا کہ اگر حسن سے محبت ہوتی اس میں آنسو بہاتی تو ٹھیک تھا، حسین سے اگر محبت نہیں ہوتی تو میرا باپ آنسو نہیں بہاتا۔ عزیزان محترم بزرگان دین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھ دروازی التراون آقا انعامدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ کن حاضر گسن۔ لڑکی کو حق ہوتا ہے یہ سکول جازن مشمال اس پر حق آسن۔ اس نے اپنے باپ سے عرض کی، اے میانی بابو جانے امت کے غم خار، میں وچھوک میانی شہزادن محبت کرن، میں نے دیکھا تم امام حسن کو اپنے گود میں کھلا رہے ہو، امام حسین کو اپنی گود میں کھلا رہے ہو، مگر اے میانی بابو جان میں باعث محبت اسمن تفریق، میں باعث محبت اسمن کمی بیشی، مجھے آپ کا انداز محبت میں کچھ کمی نظر آئی، مجھے آپ کے تکلم میں، آپ کی محبت میں، آپ کے بوسہ دینے میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ اے میانی بابو جان میں ونیکنا یہ کیا وجہ کہ امام حسن علیہ السلام شخص لبہائے مبارکن بوس دیون کہ امام حسین علیہ السلام گردن مبارکس۔ اے میانی بابو جان سوسک وقتک نبی یس انصاف کرن وولوس، یس عدل کرن وولوس، یس ساری خود بڑبار عادل اوس، مگر اے میانی نبی میں ونیکنا امام حسن اور امام حسین کے بوسہ دینے میں یہ فرق کیوں رکھی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے فرمومت یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یعنی جب بحر ولایت اور بحر نبوت کا ملاپ ہوگا اس میں دو خزانے نکلیں گے، اس میں دو موتی نکلیں گے، ایک کا نام اللہ تعالیٰ نے لؤلؤ رکھا اور دوسرے کا نام مرجان۔ اور لؤلؤ کا رنگ خون کی طرح ہوتا ہے، مرجان کا رنگ بالکل سبز ہوتا ہے۔ جب انسان کو زہر دیا جاتا ہے تو انسان بالکل اوپر سے نیچے تک سبز ہو جاتا ہے۔ اللہ عزیزان محترم بزرگان دین، بزرگیوس آقا انعامدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ونن کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام خالی حسن و حسین نہیں بلکہ وہ سورہ الرحمن کے لؤلؤ والمرجان ہے۔ اللہ آقا انعامدار کو بتانا تھا کہ امام حسن اور امام حسین خالی ایک ذات کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، امام حسن اور امام حسین اس ملاپ کا نام ہے جو ملاپ بحر نبوت اور بحر ولایت کا ہوا تھا۔ عزیزان محترم بزرگان دین، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال گئی کرن، اے آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر انبیاء، مجھے آپ بتاؤ ذرا کیا حسین حسن سے چھوٹا تھا؟ کیا حسین حسن کے بعد آیا تھا؟ کیا حسین حسن کے برابر نہیں تھا؟ کیا حسین حسن سے کم تر خوبصورت تھا؟ کیا حسن حسین سے زیادہ خوبصورت تھا؟ کیا حسن حسین سے زیادہ قوی تھا؟ حسین سے زیادہ افضل تھا کہ میرے حسین کو آپ نے گردن مبارک پر بوسہ دے دیا؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم بزرگان دین، آقا انعامدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئی فرماون، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر چیا والبوانی امیق وجہ کیا چھوئی زہر کا صبر کرے والبوانی اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم صبر کر سکتی ہو؟ کیا تمہارے اندر برداشت
ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ امام حسن کو لبہائے مبارک کو بوسہ دینا، امام حسین کو گردن مبارک پہ بوسہ دینا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون اے آقا نامدار ہمارا خاندان ہی صابر ہے، سوئے خاندان کو صبر، ہم کھانے پہ بھی صبر کرتے تھے، پینے پہ بھی صبر کرتے تھے، ہم نے تو ہمیشہ صبر کو ہی فوقیت دی، ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو صابر پایا۔ آپ وجہ بتائیے، بتانا آپ کا کام ہے، اس پہ صبر کرنا فاطمہ کا کام ہے۔ عزیزان محترم بزرگان دین، روایت اندر چیون آقا نامدار مدنی تاجدار فخر انبیاء محمد مجتبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میری امت کریمہ میں حسن علیہ السلام است شہید، امام حسین علیہ السلام است شہید، مگر فاطمہ الزہرا ون بوت شہید گسنک سبب، ون بوت شہید گسنچ جگہ، ون بوت چون حسنین، چون حسن تو چون حسین کت کاٹن گسن شہید، جس جا بوڑ فرزندی عرضمن امام حسن علیہ السلام چی امس دی میان امت زہر، امس کانائی میان امت زہر، امس دی بد بدل میان امت زہر، امس دی تیش بدل میان امت زہر، تم زہر سید گس امام حسن علیہ السلام شہید۔ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچس امام حسن علیہ السلام لبائے مبارک ام سب بوس دیون زہر چاناون خبر امام حسن علیہ السلام اسماوات تکلیف، جب زہر کا پیالہ دیا جائے گا، جب امام حسن کو زہر پلایا جائے گا، خبر امام حسن علیہ السلام تڑپے، خبر امام حسن علیہ السلام ژھانڈ تج پنس بڑ بابس، خبر امام حسن علیہ السلام دی تج ناد پنس بڑ بابس، امس تو میں بوس توئی دت اے میانی حسن ژٕ بٔرزِ نہٕ پرواہی کینٛہہ، تتہِ ؤنۍ زِ میٲنِس اُمتس یِہوٚے میرے لبہائے جن ہونٹوں سے تم مجھ کو زہر پلا رہے ہو، ان ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ میرے نبی نے پہلے ہی لگا رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم بزرگان دین، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اشعار آقا نامدار چھ بیان کرن، جب امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کا مقام آئے گا، میانی امت کے پر تلین تلوار یم کرے امام حسین علیہ السلام سن گردن مبارک پیٹوار، خبر تجمع ژھانڈی امام حسین پنس بڑ بابس، تجمع لائنا امام حسین اے میانی نانا جان میں اوسک پھنی پھنی رچن، بس اوسک نماز پڑھن، بوسس چٲنِس جسمانی مبارکس پٮ۪ٹھ سوار گژھن، مےٚ تھٲیِس بوس توے دِتھ اے میانہِ حسین ییٚلہِ چانہِ گردنہِ پٮ۪ٹھ تلوار چلہِ، چانہِ گردنہِ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ گۄڈَے بوسہٕ دِتمٕتۍ، ژٕ تھٲیزِ نہٕ کانٛہہ خوف، ژےٚ گژھی نہٕ کانٛہہ تکلیٖف، شہید ہونا تو تمہارا کام ہے، مگر اے میانہِ حسین یاد تھٲیزِ انہوں نے حسین کی گردن پہ تلوار نہیں چلائی، بلکہ انہوں نے تلوار وہاں پہ چلائی جہاں پہ میرے نبی نے چوما تھا۔ سبحان اللہ۔ جو چومنے کی جگہ تھی، جو محبت کرنے کی جگہ تھی، جو شفقت کرنے کی جگہ تھی، یزید لعین نے اسی چیز کو چومنے کی بجائے اس چیز کو کاٹ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ دین بوزن کو عمل کرنے کو توفیق، اللہ تعالیٰ کرنے اس محبت اہل بیت عطا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ اے آقا نامدار آپ فرما دیجئے یس دین میں تو ہتامت واتنو۔ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات۔ اللہ دل